امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہہ دیجیے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں، یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے، لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے،
لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کو، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں. اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو. صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا.
اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آئے. اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نڈا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا. سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں. $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. بَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا ہے. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے
تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے، لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی، اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا، مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے، 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے، اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے، وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں ہے، مہاجرین کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں۔ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز، لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے، وہ دورہ کر کے گئے ہیں، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔
لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے گا۔ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں، دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے، اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا، ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں، ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا، اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں۔ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اَقَعَدُ فِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز ڈھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اَقَعَدُ فِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ میں آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دی۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت کا کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لمحہ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا، اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، یعنی یہود اور نصارہ ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض، البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا۔ بچنا
اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، یہ بچنے کی روش ہے۔ پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو۔ یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات ملے۔ اچھا، روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں، اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، اس کو چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں۔ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ ہے، اس نے اسے اڈ اور لفٹ سے تعبیر کی، اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ 3 درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہی 3 لیولز ہمارے ہاں ہیں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیولز۔ اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو، یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو۔ 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضے۔ اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو، تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں۔ شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا۔ یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا، اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی
کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے نہ ہو۔ اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام سے۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیں، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، اور واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق ہو، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح ہے، فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسک علیک حق وإن لزوجک علیک حق وإن لزورک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں 3 روزے، یہ ہے، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہیں، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران ہے، اس کا گھوڑے کا سوار ہے۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹک دے، کہیں کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے، اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے، اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے۔ اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر
تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے. یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ، ایڈ اور لبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم، پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا. تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس. اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے. آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ ہوئی نا اصل بات. آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا. نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا. نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے. جو بھی گویا مسلمانوں بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری ہوئی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیں. یہ عبادت ہے. اب آئیے اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ بالآخر پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے. اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں. دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے. کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس میں، نہیں 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے ضمن میں بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے. پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح میں ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے. بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی. اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس، 610 عیسوی سے 632 تک. اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا. اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتارنا. اعلام، عالم یعلم اعلانا، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا تم جانو تمہارا کام. تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں. تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتار. تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا، رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے؟ کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، از خود روشن
بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیز ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے۔ بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تطوعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ، وہ اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑا ہے، جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق ہے۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جائے۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں، یعنی قیام اللیل، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان، من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی، اور